مسلمان کے لیے قیامت کے دن سب سے زیادہ ندامت اور شرمندگی کا اور افسوس کا باعث بنے گی ہر وہ مجلس جہاں بندے نے اپنی ذاتی مفاد کی باتیں تو کی، دنیا داری کے سارے معاملات ڈسکس کیے، لیکن اللہ کا ذکر نہیں کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیب اور امام کو، پیر اور مرید کو، امام اور مقتدی کو، استاد اور شاگرد کو، بڑے اور چھوٹے کو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت کو یہ حکم دیا ہے، یہ میری ذمہ داری، میرے کندھوں پہ بوجھ، آپ کی ذمہ داری، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، لوگو اگر کسی کو ایک آیت بھی یاد ہے تو اس کا یہ فرض بنتا ہے ہر محفل میں، ہر مجلس میں، جہاں بھی اس کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا ہو، اس آیت کی تبلیغ کرے، یہ ہمارا فرض ہے۔ اب یہاں اس حدیث مبارکہ میں خطیب اور امام کا، پیر اور مرشد کا، مدرس اور خطیب کا، مفتی اور عالم کا کوئی ذکر نہیں، یہاں سب برابر ہیں۔ بلغوا انی ولو آیا۔ اچھا، زیادہ سے زیادہ علم بھی دنیا میں بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، لیکن کم سے کم علم میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو کہ جس کے پاس صرف دین اسلام کے اتنے وسیع علم میں سے صرف ایک آیت یاد ہو یا ایک آیت کا ترجمہ یاد ہو۔ اب اتنا کم علم تو کسی کے پاس نہیں۔ اسلام کہتے ہیں اگر اتنا کم علم بھی کسی کے پاس ہے، یعنی سب سے کم علم، اس کا بھی فرض ہے۔ دین اسلام کا علم حاصل کرنا بھی تمام مسلمانوں پر، مرد و خواتین پر فرض ہے، اور علم حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ساری زندگی اس پر عمل کرنا بھی ہمارا فرض ہے، اور اس کے بعد جو علم حاصل کر کے اللہ کی توفیق سے ہم عمل کر رہے ہیں، ساری زندگی ہر محفل میں، ہر مجلس میں اس کی تبلیغ کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ جو لوگ علم حاصل نہیں کرتے یا جو علم حاصل کیا ہوا ہے اس پر عمل نہیں کرتے، یا وہ لوگ جو علم تو حاصل کرتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، لیکن ہر محفل میں، ہر مجلس میں، ہر بیٹھک میں جہاں بھی دو چار لوگوں کا اکٹھ ہو، وہاں اللہ تعالیٰ کی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن اور حدیث کی بات نہیں کرتے، وہ لوگ مجرم ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ عزیز بھائیوں، ہر محفل میں، ہر مجلس میں سیاست کی اور کاروبار کی باتیں کر کے اٹھ جانا، نہ اللہ کا ذکر، نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے لیے قیامت کے دن سب سے زیادہ ندامت اور شرمندگی کا اور افسوس کا باعث بنے گی ہر وہ مجلس جہاں بندے نے اپنی ذاتی مفاد کی باتیں تو کی، دنیا داری کے سارے معاملات ڈسکس کیے، لیکن اللہ کا ذکر نہیں کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا، حتیٰ کہ اپنی بیوی، اپنی بیٹیاں، اپنے بیٹے، ہمارے گھر میں بھی صبح شام یا دوپہر جب بھی اکٹھ ہوتا ہے تو میاں بیوی محبت اور پیار کی ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، اولاد کے حوالے سے لاڈ اور پیار ہوتے ہیں، لیکن فرض ہے بحیثیت سربراہ خامد کا کہ وہ اپنی بیوی کو دین بتائے، سکھائے، سنائے، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے دین کی بات کرے۔
بڑی محبت اور بڑے پیار سے بیٹیوں سے کہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرم و حیا کا، چار دیواری میں رہنے کا اور پردے کا حکم دی، اپنے بیٹوں سے کہے کہ بیٹا نگاہیں، قرآن کہتا ہے مردوں نے بھی اپنی جھکا کے رکھنی، آنکھوں میں حیا پیدا کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، گالی نہیں نکالنی، بڑوں کی عزت کرنی ہے، بزرگوں کا احترام کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنی، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، بیٹا کبھی فراڈ نہیں کرنا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کا حق نہیں مارنا، کسی پہ ظلم نہیں کرنا، اور کسی مسلمان بھائی کو اذیت نہیں دینی، اور کسی کی عزت سے نہیں کھیلنا، کسی کی عزت کو اچھالنا نہیں، ہر کسی سے اچھے اخلاق سے اور اچھے کردار سے پیش آنا۔ تو عزیز بھائیوں، محفل گھر میں جمی ہو یا گلی محلے بازار میں، جہاں بھی میرا اور آپ کا آنا جانا، اٹھنا اور بیٹھنا ہے، عزیز بھائیوں اللہ کی قسم یہ میرا بھی فرض ہے، آپ کا بھی فرض ہے، ہر محفل میں، ہر مجلس میں، ہر بیٹھک میں، ہر جگہ، ہر ماحول میں اللہ کی بات کریں اور سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کریں۔ یہ ضروری کیوں ہے عزیز بھائیوں؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ پوری کائنات کے سردار، نبیوں کے امام، خاتم النبیین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اپنی امت کے خطیبوں کو اور مدرسین کو، علماء کرام کو اور اماموں کو صرف اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا کہ آپ نے دین کی تبلیغ کرنی ہے، دین کا کام کرنا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطیب اور امام کو، پیر اور مرید کو، امام اور مقتدی کو، استاد اور شاگرد کو، بڑے اور چھوٹے کو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام امت کو یہ حکم دیا ہے۔ یہ میری ذمہ داری، میرے کندھوں پہ بوجھ، آپ کی ذمہ داری، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، لوگوں اگر کسی کو ایک آیت بھی یاد ہے تو اس کا یہ فرض بنتا ہے ہر محفل میں، ہر مجلس میں، جہاں بھی اس کا آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا ہو، اس آیت کی تبلیغ کرے، یہ ہمارا فرض ہے۔ اب یہاں اس حدیث مبارکہ میں خطیب اور امام کا، پیر اور مرشد کا، مدرس اور خطیب کا، مفتی اور عالم کا کوئی ذکر نہیں، یہاں سب برابر ہیں۔ بلغوا عنی ولو آیا۔ اچھا، زیادہ سے زیادہ علم بھی دنیا میں بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، لیکن کم سے کم علم میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو کہ جس کے پاس صرف دین اسلام کے اتنے وسیع علم میں سے صرف ایک آیت یاد ہو یا ایک آیت کا ترجمہ یاد ہو۔ اب اتنا کم علم تو کسی کے پاس نہیں۔ اسلام کہتے ہیں اگر اتنا کم علم بھی کسی کے پاس ہے، یعنی سب سے کم علم، اس کا بھی فرض ہے کہ وہ تبلیغ کرے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بلائے۔